کس کے طور طریقے کے مطابق زندگی گزاری؟ جس کے مطابق گزاری ہوگی اسی کا نام زبان پر آئے گا۔ اور ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ جس فلسفے کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، جس نظریے اور سوچ کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، اسی کو انسان اپنا دین بتائے گا۔ میں تو ساری زندگی کیریئر بنانے کے فکر میں لگی رہی، بس یہی میرا دین ہے، ساری زندگی اسی کی نظر کر دی۔ ہمارے ہاں بچیاں کیا کہتی ہیں 18 20 25 سال کی، کہ نماز نہیں پڑھی جاتی، کیوں؟ کہ سستی ہوتی ہے، کوتاہی ہے، مانتی بھی ہیں، نماز نہیں پڑھی جاتی، تعلیم کی وجہ سے نہیں پڑھی جاتی، پڑھنے کی وجہ سے نہیں پڑھی جاتی، پڑھانے کی وجہ سے نہیں پڑھی جاتی۔ دیکھو، ایک بیماری کائنات میں ایسی ہے جس کا کوئی علاج نہیں، ایک مرض کائنات میں ایسا ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے، لا علاج مرض، اور وہ ہے سستی اور کاہلی۔ سستی کا کائنات میں کوئی علاج نہیں، سستی کا علاج صرف چستی ہے، ارادہ ہے، عزم ہے، حوصلہ ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ 1 روپے کے بدلے میں 1 لاکھ مل رہا ہے، تو جتنے گھر میں پیسے ہوں گے سب لے کے ہم وہاں پہنچ جائیں گے، چاہے رات کو نہ سوئے ہوں، چاہے نیند بھی نہ آئی ہو، گھر کے برتن بھی بیچ دیں گے، ساری چیزیں بیچ دیں گے کہ پیسہ اکٹھا کرو، ایک کے بدلے میں اتنا مل رہا ہے، ایک دن میں کروڑ پتی ہو جائیں گے۔ اب یہ سستی کہاں چلی گئی؟ جو سستی نماز نہیں پڑھنے دے رہی، بستر سے کھڑا نہیں ہونے دے رہی، اب وہ کہاں چلی گئی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک لڑکی تھی، چھوٹی سی عمر کی ایک لڑکی تھی، رات کو اللہ کے سامنے کھڑی ہوتی، ساری رات اللہ کے سامنے نماز پڑھی، فجر کے وقت اللہ سے شکوہ کیا کہ اے اللہ، تو نے رات کتنی چھوٹی بنائی ہے کہ آدمی 2 رکعت بھی نہیں پڑھ سکتا، تو نے رات کتنی چھوٹی بنائی کہ آدمی 2 رکعت بھی نہیں پڑھ سکتا، اتنی سی چھوٹی سی رات ہے، 2 رکعت میں ساری رات گزار۔ میں نے ایک جگہ یہ بیان کیا چکوال میں، 84 دن شاہ، ہم تبلیغ کے لیے گئے ہوئے تھے تو وہاں ایک مسجد میں بیان کیا، تو بیان کے بعد ایک ساتھی نے اعتراض کیا، جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ واقعی حضور علیہ السلام، صحابہ، حضور کی بیٹیاں، لیکن یہ ہوتا کیسے ہے؟ تو بڑا مشکل کام ہے، میں انکار نہیں کر رہا، لیکن دل مانتا نہیں ہے، تسلیم نہیں کرتا کہ انسان اتنا کیسے ہو سکتا ہے۔ ہم سے تو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی جاتی، وہ ساری رات عبادت کر رہے ہوں، پھر بھی کہہ رہے ہیں رات چھوٹی سی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایک آدمی، ہم ایک مرتبہ بھاولپور گئے، میں نے اس کو اپنا یہ واقعہ سنا ہے، ہم بھاولپور گئے قصور سے، گاڑی کروائی، اس زمانے میں انڈیا کی جیل سے رہا ہو کر آئے تھے مولانا مسعود اظہر صاحب، اس کا انڈیا کا طیارہ اغوا کیا تھا طالبان نے نہیں، مجاہدین نے۔ یہ 1999 کی بات ہے، 1999 کی، اس وقت کی بات ہے، میں عمرے کے سفر سے واپس آ رہا تھا اور جہاز میں تھا، تو میں نے خبر پڑھی، اخبار دیکھا، تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی یہ کیا ڈرامہ چل رہا ہے دنیا کے اندر۔ تو سعودی عرب میں رہتے ہوئے، مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے کوئی اخبار نہیں دیکھا تھا، تو پتہ بھی نہیں تھا۔ وہ پتہ چلا کہ کھٹمنڈو ایئرپورٹ سے کوئی جہاز اڑا، اس نے امرتسر جانا تھا، اس کو اغوا کر لیا مجاہدین نے، اور بدلے میں کہا جی ہم تمہاری سواریوں کو تب چھوڑیں گے جب تم ہمارے 5 مجاہدین کو رہا کرو گے۔ انہوں نے مولانا مسعود اظہر صاحب بھی تھے، تو وہ جہاز 1 ہفتے تک انہوں نے اغوا کر کے رکھا، اور کبھی اسے ایک مرتبہ اسے انڈیا لے گئے، پھر انڈیا سے دبئی لے آئے، دبئی سے پھر پاکستان لے آئے، پاکستان پھر قندھار لے گئے، قندھار افغانستان کے شہر میں جا کر اس کو اتار دیا، مذاکرات ہوئے، انہوں نے ان کو چھوڑ دیا، انہوں نے ان کی سواریوں کو چھوڑ دیا۔ تو میں سفر سے واپس آیا تو ایک ملنے کا شوق تھا کہ بھی ایک آدمی اتنے سال تک انڈیا جیل میں رہا، تشدد ہوا، ظلم سہا، کشمیر سے گرفتار ہوئے تھے یہ، اور انڈیا والوں نے، آرمی والوں نے بڑا ظلم و تشدد کیا، پھر انڈیا کی بڑی سبکی ہوئی، بڑی رسوائی ہوئی عالمی سطح پہ، پاکستان کی بڑی عزت ہوئی۔ ظاہر بات ہے جس چیز میں انڈیا کی رسوائی ہوتی ہے اس میں پاکستان کی خواہ بھی عزت افزائی ہو جاتی ہے۔ اب افغانستان میں طالبان جیتے تو پوری دنیا کے اندر طالبان کی جہاں عزت افزائی ہوئی، پاکستان کی مفت میں ہو رہی ہے۔ ساری دنیا کے وزرائے اعظم عمران خان کو فون کرتے ہیں، ہمارے ISI کے چیف سے ملاقاتیں کرتے ہیں، جنرل فیض حمید صاحب سے ملاقاتیں کرتے ہیں،
طالبان کے ذریعے ہماری بات چیت کرواؤ، ہمارے بھی ان کے ساتھ انگیج کرواؤ وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم چلے گئے، ہم نے قصور سے بڑی گاڑی کروائی، بھاولپور چلے گئے، تو سارا دن کا سفر تھا، رات وہاں پہ رہے، رات فجر کے ٹائم وہاں سے واپس آئے، اور وہ جو گاڑی والا تھا ہمارے ساتھ رہا، کنڈکٹر ڈرائیور، پھر واپس آئے، واپسی میں ان کو پھر سواریاں مل گئی قصور سے، سارا دن اور ساری رات ہمارے ساتھ، اور پھر سواریاں مل گئی ان کو اسلام آباد پنڈی کے لیے، پھر وہ پنڈی آ گئے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ ایک آدمی چند ٹکوں کی خاطر، حقیر دنیا کی رقم کی خاطر، تھوڑے سے پیسوں کی خاطر وہ اپنا دن لگا رہا، اپنی رات لگا رہا، پھر اگلا دن بھی قربان کر رہا، تو اس کے اوپر تو کوئی ہے تعجب نہیں کرتا کہ یہ کتنی مشقت کر رہا ہے، کتنی محنت کر رہا ہے۔ نائٹ شفٹیں چلتی ہیں، اور رات کو بھی، دن کو بھی کام کیا، پھر اوور ٹائم لگایا۔ کیسے لوگ ہیں جو 12 گھنٹے کام کرتے ہیں پھر اوور ٹائم لگاتے ہیں، ان کے اوپر تو کبھی حیرانی نہیں ہوتی۔ حیرانی اس بات پہ ہوتی ہے کہ 4 6 8 گھنٹے عبادت کیسے ہو جاتی ہے، 15 پارے روزانہ کیسے پڑھ لیے جاتے ہیں۔ وہ اس طرح پڑھ لیے جاتے ہیں کہ جس انسان کے دل میں اپنی آخرت کا خوف ہے، جس انسان کے دل میں اپنی قبر کا خوف ہے، جس انسان کے سامنے اپنی آخرت ہے، اس کے لیے یہ کرنا آسان ہے۔ کیریئر بنانے کے لیے 20 سال لگ جاتے ہیں، لڑکیاں محنت کرتی ہیں، کوشش کرتی ہیں، کیریئر بناتے بناتے گزر گئے 25 سال۔ 25 سال میں کیریئر بنانے کا آغاز کیا، ایک بنیاد ڈالی، ابھی بنا نہیں ہے۔ ڈاکٹر بن رہی ہیں، انجینئر بن رہی ہیں، کوئی اور ڈگری حاصل کر رہی ہیں، پھر پتہ نہیں کہ اس کے بعد موقع ملے کہ نہ ملے، جاب ملے کہ نہ ملے، اور اگر کاروبار کریں تو پتہ نہیں کوئی کلینک بنائیں، کوئی ہسپتال بنائیں، وہ چلے نہ چلے، موہوم کیریئر، اس کے لیے کتنی محنت ہے، راتوں کو جاگتے ہیں، دن کو جاگتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ یہ طالب علمی کا زمانہ کتنا مشکل زمانہ ہے، ہوش سنبھالنے سے لے کر ہوش کھونے تک کا زمانہ ہے۔ ہوش سنبھالتے ہیں تو پڑھو، اور ہوش چلی جاتی ہے تو پڑھتے رہتے ہیں۔ زندگی اس میں گزار دی، زندگی ہے ہی کتنی، اگر 60 سال کی زندگی ہو تو 30 سال تو سونے میں گزار دی، آدھی راتیں بھی تو ہے نا۔ اگر 60 سال کی زندگی ہے تو اس میں سے آدھی راتیں ہیں، آدھی راتوں میں سے جو باقی 30 سال بچ جاتے ہیں، اس میں سب حساب لگا لیں کہ کتنا ٹائم ہم وہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں، اور اپنے آخرت کو دے رہے ہیں، اپنے کیریئر کو۔ چھوٹی سی زندگی، یہ شیطان نے ہمیں دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے، اور اسی دھوکے کا شکار ہو گئی ساری دنیا۔ الہاکم التکاثر، غفلت میں ڈالے رکھا تم کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی حرص نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں۔ اللہ اللہ